بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدا۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو حاجت مندوں کی حاجتیں جانتا ہے، اور لاکھوں درود و سلام ہیں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120۔ تو آئیے پروردگار عالم کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اور آپ سے یہود و نصارہ اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے مذہب کے پیرو نہ بن جائیں۔ کہہ دیجئے کہ یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے کلمات، پہلا کلمہ ہے ملت۔ ملت کے معنی ہوتے ہیں دستور، یعنی مذہب اور دین کا قریب المعنی کلمہ ہے یہ ملت۔ احوا، دوسرا کلمہ ہے احوا، یہ ہوا کی جمع ہے، یعنی خواہشات نفسانی۔ اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود و نصارہ کے سامنے لاکھ دلائل اور براہین پیش کریں اور اپنی حقانیت پر بے شمار معجزات اور نشانیاں دکھائیں، وہ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ یہ خیال نہ کریں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف معجزات اور نشانیوں کا مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حق کے متلاشی ہیں، نہیں، بلکہ اگر حق ان پر واضح ہو جائے تب بھی وہ اسے ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ان کے عزائم کچھ اور ہیں، ان کے ذہن میں پنہاں مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مشن ترک کر کے ان کی ملت میں شامل ہو جائیں، تاکہ آپ ایک امت مسلمہ اور امت قرآن کو وجود میں لا کر ان کے لیے ایک دائمی مسئلہ کھڑا نہ کر سکیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف اس وقت راضی ہوں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت سے دستبردار ہو کر ان کے مذہب و ملت کی پیروی کریں۔ آیت کے آخری حصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مذہب کی اتباع کا مطلب ان کی خواہشات کی اتباع ہے۔ ہماری معاصر تاریخ میں رونما ہونے والے یہودی اور صلیبی جرائم اس آیت کی صداقت پر شاہد ہیں، اور شاید ہماری آئندہ نسلیں بھی ایسے جرائم کا مشاہدہ کریں گی، کیونکہ لن ترضیٰ کہ وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے ایک ایسی قرآنی تعبیر ہے جس سے ہم یہ بات بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے عزائم دائمی ہیں، جن سے وہ مسلمانوں کو دو چار کرتے رہیں گے اور مسلمان اس سے دو چار ہوتے رہیں گے۔ آگے ہے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ اللہ کے عطا کردہ دستور کے علاوہ کوئی اور دستور انسانی فلاح کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ فلاح و نجات کا راستہ چھوڑ کر ہلاکت اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا جائے اور یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی جائے۔ آیت کے آخری حصے میں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اگرچہ یہاں بظاہر یہ آخری حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ اگر آپ علیہ السلام ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو اللہ آپ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دے گا، لیکن در حقیقت یہ پوری امت سے خطاب ہے کہ اگر یہ امت قرآن کا علم آنے کے بعد یہود و نصارہ کی پیروی کر کے انہیں خوش کرے گی تو اللہ اس کا ساتھ چھوڑ دے گا۔
یہ مسئلہ چونکہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا، اس لیے اسے پوری تاکید اور شدت کے ساتھ پیش کرتے ہوئے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب قرار دیا گیا کہ اگر خود مقام عصمت و طہارت سے بھی یہ عمل صادر ہو جائے تو بھی نتیجہ یہی ہوگا۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات، پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ اسلام اور مسلمین کی بھلائی اور برتری کو ہرگز پسند نہیں کرتے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کا استحصال کرنا چاہتے ہیں اور انہیں غلام دیکھنا چاہتے ہیں۔ تیسرا اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اہل کتاب کے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ اور چوتھا نقطہ اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ غیر مسلموں کو اپنا ہمدرد سمجھنا یہ خود فریبی اور قرآن کی عملی تکذیب ہے۔ پانچواں نقطہ اس میں یہ ہے کہ لا دینی افکار و نظریات کبھی برحق نہیں ہو سکتے اور ان کی پیروی کھلی گمراہی ہے۔ چھٹا اور آخری نقطہ اس میں یہ ہے کہ کفار کے اہداف و مقاصد اور خواہشات کی پیروی نصرت و تائید خداوندی سے دوری کا موجب ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں یہود و نصارہ کے مکر و فریب سے دور رکھے اور ان کے اہداف اور مقاصد اور خواہشات کی پیروی سے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اپنے دین مبین پہ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔